السلام علیکم فاطمہ صاحبہ، میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ مجھے یہ بتائیں، قرآن میں یا حدیث میں یا سنت میں کہیں یہ ورڈ پردہ یا حجاب زیر بحث آیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نہیں، قرآن اور سنت حدیث کا ذخیرہ جو ہے وہ یہ پردہ، حجاب یا یہ جو آپ نقاب کہہ لیں، اس ورڈ سے جو ہے وہ آشنا نہیں ہے۔ نہ قرآن میں کہیں پر یہ حکم دیا گیا حجاب و نقاب پردے کا، نہ سنت و حدیث وغیرہ، یہ اس کا ذخیرہ جو ہے وہ ان الفاظ سے خالی ہے۔ قرآن نے کہیں یہ اصطلاح استعمال نہیں کی ہے، اور نہ ہی ایسا کوئی ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس ہوا ہے۔ قرآن نے جس بات کو موضوع بنا کے بیان کیا ہے وہ مرد اور عورت کے ملنے جلنے کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ اگر پردہ، حجاب، نقاب کا کہیں کوئی لفظ قرآن نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کہیں سے ہمیں ملتا ہوتا تو سیدھا اللہ تعالیٰ حکم دے دیتے کہ عورت پردہ کرے گی، سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو ڈھانپے گی، اپنے آپ کو کور کرے گی، بس دیٹس اٹ۔ یہ ایک پیغام، اگر پردے کا مقصد عفت و پاکیزگی یا شرم و حیا ہوتا اور وہ پہلے دن ہی دے دیا جاتا۔ مدنی دور میں جا کے آخر کا وقت چل رہا ہے، اس وقت جو ہے وہ ایک واقعہ پیش آتا ہے، یا امہات المومنین کا جو پردہ ہے یا جو ان کے لیے آداب بیان کیے گئے ہیں، جو ان کے لیے خاص حکم دیے گئے ہیں، ان کو اٹھا کے عام عورت کے اوپر لگا دینا ہے، اس سے پردے کا ورڈ آخذ کر لینا ہے، پردے کا حکم ابدی آخذ کر لینا، یہ جو ہے وہ جنہوں نے اس طرح سے یہ مطلب لیا ہے ان کو بہت بڑی غلطی لگی ہے۔ پہلی بات یہ تو اب یہ کافی ڈیٹیل ہے جو کہ میں انشاءاللہ تعالی آگے چل کے بیان کروں گی، میری جو ڈیبیٹس چل رہی ہیں اس کے حوالے سے۔ اور دوسرا، جو عام عورتوں کے لیے جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے اپنی نظر کی حفاظت کریں گے۔ نظر گاڑنے والی، خد و خال کا جائزہ لینے والی نہیں ہونی چاہیے، اور جو ہے وہ اپنی شرم و حفظ فروج کے بارے میں آیا ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے، اپنے ستر کی حفاظت کریں گے، کوئی فحاشی نہ ولگیرٹی زبان کے اس الفاظ میں ہونی چاہیے، گفتگو کرتے وقت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ آداب بیان کیے گئے، آپ سورہ نور پڑھیں، اس میں تمام آداب بیان کیے گئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد خاتون کے لیے ایک اضافی حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ مرد اور عورتوں میں کی جبلت ہوتی ہے کہ سجنے سنورنے کی اور جو ہے وہ زیبائش و آرائش کرنے کی، اس پہ اللہ تعالیٰ نے ایک اضافی حکم عورتوں کو دیا کہ جب آپ زیبائش و آرائش کریں گی، زیورات پہنیں گی، تو اس وقت پھر آپ اپنی جو اوڑھنیاں آپ نے اوڑھی ہوئی ہیں ان کو اپنے سینوں پہ ڈھانپ لیں گی، اپنے زیورات کو چھپائیں گی جو شرمگاہوں کے قریب ہیں۔ اور الا ما ظہر منہا، وہ زیب و زینت آپ اپنی چھپائیں گی، الا ما ظہر منہا، ان کے علاوہ جو خود بخود ظاہر ہو جائیں۔ اب الا ما ظہر منہا میں جو قرآن کے سب سے بڑے عالم اہل بیت میں سے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے فرزند تھے، عبداللہ ابن عباس، ان کی تفسیر کے مطابق الا ما ظہر منہا کے تحت ہاتھ، چہرہ، پاؤں، ان کو چھپانا جو ہے وہ لازم نہیں ہے، یہ اس میں نہیں آتے ہیں، نہ ان کی زینتیں اس میں آتی ہیں، یہ مستثنا ہیں اس میں۔ یعنی جیسے خاتون نے میک اپ کیا ہوا ہے، ہاتھ میں مہندی لگائی ہوئی ہے، نیل پالش لگائی ہوئی ہے، انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہے، کڑی پہنی ہوئی ہے جو ہاتھ تک آپ کے آتی ہے، یا پاؤں کے اوپر نیل پالش مہندی لگائی ہوئی ہے، یہ وہ چیز نہیں آئے گی۔ ادر دین اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز بتائی ہے کہ اگر عورت پازیب پہنے گی اس کو چھپائے گی، اگر عورت جو ہے وہ زیورات سینے پہ اس نے پہنے ہوئے ہیں تو وہ اپنے سینے کو جو ہے وہ کور کرے گی، دوپٹہ جو ہے وہ اوڑھنیاں سینوں پہ ڈالے گی، زیورات کو چھپائے گی۔ یا جیسے اکثر ہم جو شرمگاہ کے قریب ہم اپنے زیورات پہنتے ہیں، بازو بند خواتین پہنتی ہیں اکثر، تو وہ دکھائے گی نہیں، کیونکہ بازو بند آپ یہ دیکھیں کہ وہ جوائنٹ ہوتے ہیں ہماری شرمگاہوں کے ساتھ، جو ہے اس کی عورت کا سینہ بھی شرمگاہ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں اینکلٹ پہنی ہو، یا پھر جو ہے وہ اکثر تھائی چین پہنی ہوتی ہے، بیلی چین پہنی ہوتی ہے، یہ وہ زیورات ہیں جو عورت چھپائے گی۔ چہرہ، ہاتھ، پاؤں اس کے اندر شامل نہیں ہے، اور یہ قرآن کے سب سے بڑے مفسر، سب سے بڑے عالم، اور یہ
عبداللہ ابن عباس جو جلیل القدر صحابی، میں یہ ان کی تفسیر آپ کو بیان کر رہی ہوں. یہ وہ آداب ہیں جو بیان کیے گئے ہیں. بات کرنا جو ہے وہ کہیں منع نہیں ہے عورت کے لیے، مگر جب وہ بات کرے گی تو وہ فحاش گفتگو نہیں کرے گی، ولگیرٹی اس میں کے الفاظوں میں نہیں ہوگی، اتنی فرینک گفتگو نہیں ہوگی. مذاق کرنے میں، ہنسنے میں کہیں منع نہیں کیا گیا اسلام میں، مگر گفتگو اور مذاق اتنا اس لیول کو کراس نہیں کرے، اس باؤنڈری کو کراس نہ کرے کہ اگلے کو غلط پیغام پہنچے. ایک مہذب گفتگو ہو، مہذب لباس ہو. یہ جو میں حفظ فروج کی بات کر رہی ہوں آپ کو، یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے حکم ہے. ایک مہذب لباس ہو، مہذب گفتگو ہو. سطر مرد کا ہے یا عورت کا، نہ کپڑے اتنے ٹائٹ ہوں کہ اس میں سے جسم اور اس کی جو اعضاء ہیں وہ چھلک رہے ہوں، اور جو ہے وہ سی تھرو نہیں ہونا چاہیے، باریک نہیں ہونا چاہیے کہ جسم نظر آئے، سطر نظر آئے. یہ حکم دیا گیا ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں کہی گئی کہ جس میں جو ہے وہ گھر کے اندر آنے کے آداب بیان کیے گئے ہیں کہ آپ اجازت لے کر جو ہے وہ اندر آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے اتنی باریک باریک باتیں جو ہیں وہ بتا دیں، آداب بیان کیے، ان کو موضوع بنائے، ان کو زیر بحث جو ہے وہ قرآن لے کر آیا ہے. پردے کا حکم ہوتا تو بس سیدھا سیدھا حکم ایک آ جاتا کہ عورت مرد سے پردہ کرے گی، سمپل، اور دوسری بات ہی کوئی نہیں. پھر اتنی زیادہ ڈیٹیل کا، اتنے زیادہ احکام کا کی ضرورت ہی نہیں پڑنی تھی. ہم لوگ قرآن کو دراصل اس طرح سے تدبر سے نہیں پڑھتے، اسٹڈی نہیں کرتے. یہی ہم لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے. اور وہ جہاں دیکھا پردے کی آیت، بس یہ نہیں دیکھا کہ اس کا پس منظر کیا. اب جو سورہ احزاب کو یہ لوگ مکس کرتے ہیں اس کے حوالے سے، وہ جی اس میں پردے کا ورڈ آیا ہے. جو آپ نے جہاں سے سوال اٹھایا ہے میں سمجھ گئی ہوں. تو وہ جو پردہ جی وہ آ گیا کہ جی وہ اوڑھنیاں اوڑھ کے باہر نکلیں، یہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ سورہ احزاب شروع کہاں سے ہو رہی ہے، وہ واقعہ کیا پیش آیا ہے، کیوں اس کے حوالے سے جو وہ بات کی گئی ہے. اس وقت جو ہے وہ منافقین جو ہیں، وہ شریر جو منافقین تھے وہ چھیڑ چھاڑ کرتے تھے، کیریکٹر اسیسینیشنز کی جا رہی تھیں اہل بیت کی خواتین کی. نبی کا گھرانہ ٹارگٹ ہوا تھا، مومن عورتیں ٹارگٹ کی جا رہی تھیں. قضائے حاجت کے لیے جاتی تھیں، وہاں پر گھس آتے تھے وہ یہ کہہ کر کہ بھئی ہمیں تو لگا ہماری خواتین ہیں. تو تب اللہ تعالیٰ نے، آپ شان نزول پڑھیں، آپ اس کی تفسیر پڑھیں، ہر عالم نے اس واقعے کو کوٹ کیا ہے کہ جب وہ پھر اس وقت حکم اترا کہ ایک نشانی کے طور پہ آئیں یورفنا کا ورڈ آیا. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اپنی شناخت قائم کرنے کے لیے تم لوگ جب باہر نکلو تو ایک چادر اوڑھ لو. یہ بات کی گئی ہے اس میں. تو عام پڑھنے والے نے، یعنی کہ جہاں غلطی لگی ہمارے علماء کرام کو، وہ یہ لگی کہ یہ جو ہے پردے کا ورڈ آ گیا، چادر اوڑھنی، اوڑھے بغیر باہر نہیں نکلنا، تو یہ کہیں پردے کا ورڈ ہے، وہاں سے پردہ اخذ کر لیا گیا، جو کہ رونگ ہے. سورہ خود بتا رہی ہے، اللہ خود بتا رہے کہ یہ شناخت کے لیے ہے، یہ اس واقعے کے لیے. پھر اگر آپ تھوڑا آگے چل کے اس کو پڑھیں تو اگلی آیت، دراصل ہم صرف اتنا حصہ اٹھا رہے ہیں. نچلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو اتفاق کو پڑھنے کا، اردو میں پڑھیں اور اس سے نیچے پڑھیں جو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اوڑھنیاں اوڑھ کے باہر نکلو. تو اس سے جو پردے کا حکم اخذ کیا جاتا ہے، اس سے نیچے لکھا گیا کہ اگر یہ شریر پھر بھی باز نہ آئے تو پھر پکڑ کے ان کو قتل کر دیا جائے. اب بتائیں کہ کہاں پر یہ والا حکم آتا ہے کہ آیا کہ کوئی آتا ہے کہ کوئی پردہ کر کے عورت باہر نکلے تو کوئی اس کو پکڑے تو اس کو قتل پھر کر دیا جائے؟ نہیں، ایسا کوئی حکم نہیں آتا. تو پھر پوری آیت کے اوپر، پوری جو وہ رکوع جو چل رہا ہے اس کے اوپر کیوں نہیں جو ہے وہ پھر عمل کیا جاتا؟ ایسا نہیں ہے. وہ اس وقت وقتی تدبیر کے تحت حکم دیے گئے تھے، وہ ابدی حکم نہیں تھا، اور اس سے کہیں پردہ جو ہے وہ نہیں نکالا جاتا. اور پھر ترجمہ کرنے والوں نے، تشریح کرنے والوں نے اس میں وہ کر دیا کہ جی اوڑھنیاں جو ہیں وہ اللہ نے کہا کہ اوپر اپنے لٹکا لیں، انہوں نے اس پہ منہ کا پردہ بھی جو ہے وہ ثابت کر دیا. ایسا کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا اس کے اندر. دوسرا جو حکم اس سے اوپر، اگر آپ سورہ احزاب کا یہی رکوع پڑھیں جہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے، تو وہاں پر اللہ کے نبی کی بیویوں کو جو حکم دیے گئے، جو مکس ہوئی ہیں نا باتیں، وہاں اللہ کی نبی کی بیویوں کو کہا ہے تم نبی کی بیویاں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں. اس سے پہلے ان کو آپشن دی گئی کہ اگر تم ان کے عقد میں رہنا چاہتی ہو تو پھر تم کیا کرو کہ یہ پابندیاں تم پہ ہوں گی. پہلے ان کو آپشن دی گئی
کہ آیا کہ تم کو دنیا کی اگر زندگی چاہیے عیش و عشرت کی تو ہم تمہیں بہت عزت سے رخصت کر دیں گے، نبی کے لیے نئی بیویاں ہم لے آئیں گے۔ اس کے بعد میں جب انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے نبی کے عقد کو چنا، تو پھر اللہ نے ان کو کہا کہ اب تمہارے اوپر یہ پابندیاں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کے گھر سے چند عرصہ رہ گیا تھا، وہاں سے شریعت نکل رہی تھی، لوگ ان کے گھرانے کو ٹارگٹ کیے ہوئے تھے، عائشہ پہ جو زنا کی تہمت لگی تھی وہ سب کے سامنے ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے جو ہے وہ ان کی کیریکٹر اسیسینیشن کے موقع ڈھونڈ رہے تھے، ان کو ایذا پہنچانے کے موقع میں تلاش میں رہتے تھے۔ منافقین جو ہیں وہ، اب منافقین تو گھسے ہوئے تھے، وہ تو معلوم نہیں تھا کہ بھئی کون ہے اور کون نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے کیٹاگوریکلی جب پابندی لگائی گئی تو وہ اہل بیت کی گھرانے کی خواتین پر لگائی گئی۔ وہ احکام ان کو خاص کر دیے گئے کہ آپ جب بات کریں گی تو پردے کی اوڑ میں کریں گی، کیونکہ اس وقت مسجد نبی کے ساتھ ہی پردہ لگا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عائشہ کا حجرہ وہاں پر تھا۔ نبی علیہ السلام جو زیادہ تر وقت جہاں پر ان کا گزرا تو وہاں پر آنا جانا، کھلا آنا جانا تھا۔ اللہ نے پابندی لگا دی کہ محرم حضرات کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد میں پابندی لگا دی جو آئے گا وہ پردے کی اوڑ سے چیز مانگے گا۔ پھر اس کے بعد پابندی لگا دی کہ آپ گھر سے باہر نہیں نکلیں گی، آپ کا دائرہ آپ کا گھر ہے۔ پھر پابندی لگا دی کہ نکلیں گی تو ان پروٹوکولز کے ساتھ نکلیں گی، بلا ضرورت نہیں نکلیں گی۔ پھر اس کے عوض ان کو بیت المال سے حصہ لگا کے دیا گیا، یہ نہیں تھا۔ اور پھر یہ فرمایا گیا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم اگر کوئی غلطی کرو تو تمہارے لیے دوہرا عذاب ہے، یہ اسی صورت میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد کہ اگر تم اجر کرو تو تمہارے لیے جو ہے دوہرا اجر ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ نے واضح کی۔ پھر فرمایا کہ تم نبی کے مرنے کے بعد نکاح نہیں کر سکتی، تمہارا درجہ اور ہے، تم امت کی مائیں ہو۔ اب بتائیے کہ یہ تمام پابندیاں اٹھا کے ایک عام عورت کے اوپر لگا دینا، یہ کتنی بڑی نادانی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اے نبی کی بیویو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ مگر ہمارے مولویوں نے کہا نہیں، عام عورتوں تم بھی نبی کی بیویوں کی ہی طرح ہو، تم بھی وہی والا پردہ کرو گی۔ تو میرا یہاں ایک معصومانہ سا سوال ہے کہ اپنی مرضی کا پردہ تم لوگوں نے وہ اپنی مرضی کے حکم چن لیے، کیوں حکم نہیں لگایا کہ جب مرد مر جائے گا تو تم دوسرا پھر نکاح نہیں کر سکتی ہو؟ یہ بھی تو حکم انہی حکم ہے، جہاں اللہ وہ حکم دے رہا ہے وہی والا تو حکم وہیں پر شامل ہے۔ باقی سارے تو آپ لوگوں نے اٹھا لیے یہ کہہ کے کہ جناب وہ آئیڈیل ہیں ہمارے لیے، تو یہاں آئیڈیل نہیں ہے۔ بیت المال میں سے ان پردہ دار خواتین جن کے اوپر آپ نے یہ حکم لگائے کہ وہ امہات المومنین والا پردہ کریں گی، ان کے لیے کیوں بیت المال میں سے حصہ نہیں دیا جا رہا؟ آج گورنمنٹ ان کا جو ہے وہ کیوں وظیفہ جو ہے وہ مقرر نہیں کرتی ہے؟ کیونکہ وہ تو گھر سے نہیں نکل سکتی، وہ تو پردہ ان کی حائل ہوتا ہے، وہ تو کاروبار نہیں کر سکتی، وہ کھیتوں میں جا کے کھیتی باڑی نہیں کر سکتی ہیں، وہ کسی کے گھر میں جا کر جو ہے وہ کام کاج نہیں کر سکتی ہیں۔ انجینئر بننا ہو، پائلٹ بننا ہو، ڈاکٹر بننا ہو، یا کسی اور شعبہ جات میں جا کر جو ہے پولیس آفیسر کی یونیفارم دیکھ لیں، پائلٹس ہوں یا نیوی میں جو خواتین ہوتی ہیں ان کے یونیفارمز دیکھ لیں، نرسز کے یونیفارمز دیکھ لیں، تو ہر جگہ تو یونیفارمز ہیں، وہ انہوں نے تو برقعے پہننے، انہوں نے تو بڑی چادریں لینی ہیں، تو گھر کا دائرہ جو حدود آپ نے مقرر ان کے کر دی ہے، تو جابز پہ آپ نے پابندی لگا دی، پڑھائی جو ہے وہ اسکول کالجز تو چھڑا دی آپ نے عورتوں میں، تو پھر آپ نے ان کے وظیفے مقرر کیے، کیونکہ ہر ایک کے تو نہیں یہاں پہ ماں باپ خاوند بیٹے زندہ ہوتے ہیں، خواتین اکیلے بھی تو ہوتی ہیں۔ کس طرح کی شریعت یہ لوگ لاگو کر رہے ہیں؟ کس طرح سے ان لوگوں نے دین کو گھما کے رکھ دیا، اور اتنی غلط تعبیر کر کے جو ہے وہ سارا دین صرف اور صرف عورت کے اوپر لا کر انہوں نے پھینک دیا۔ یہ انہوں نے حرکت کی، یہ والے معاملے میں ان لوگوں کو نے جو ہے وہ مکس کر دیا ہر چیز کو، اور وہی اپنی مطلب کی چیزیں، اور یہ کہیں قرآن سنت میں نہیں ہے۔ یہ پردے کا یا یہ والی بات
آپ قرآن کو ایک عام سادہ بندہ بھی خود پڑھ لے گا، مگر اپنے دماغ اپنے غور و فکر سے پڑھے گا، اس کو بات سمجھ آ جائے گی۔ 22 مولوی کے پاس بیٹھ کے پڑھے گا تو اس کو سمجھ بات نہیں آئے گی۔ اور پھر یہ مولوی خود کہتے ہیں، چاہے چہرے کا پردہ ہو چاہے دوسرا، کہ جی متاخرین نے کہا فتنے کے ڈر سے۔ فتنہ سارا ان کو عورت نظر آتی ہے، میرا یہ سوال ہے۔ سارا فتنہ ان کو عورت میں نظر آتا ہے، مرد فتنہ نہیں ہے۔ مرد نہیں نظر کی حفاظت کرے گا، عورت کو ڈھانپ دو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ مرد کو نظر نیچی رکھو۔ اگر عورت کیا پردہ کہیں ثابت ہوتا تو مرد کو کیوں حکم دیا جا رہا ہوتا کہ آپ چہرہ اپنی نظر نیچے رکھو گے؟ اتنی سی بات، یہ اتنے کامن سینس کے کوسچنز ہیں کہ یہ کام بچہ بھی اٹھ کے کسی مولوی سے کرے، یا ایک وہ بندہ بھی اگر سوچ کے اللہ ہدایت دے دے کھلے ذہن سے، اگر خود قرآن کو آرام سے پڑھ لے تو اس کو یہ باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ کامن سینس کے کوسچنز ہیں۔ جتنی احادیث پردے کے حوالے سے بیان کی جاتی ہیں وہ تمام کے اوپر جو ہے وہ ضعیف کا حکم لگا ہوا ہے، تمام کے اوپر۔ مولانا مودودی نے پردے پہ کتاب لکھی، جتنی حدیثیں وہ لے کر آئے ان سب کے اوپر جو ہے وہ محدث اثر شیخ البانی نے ضعیف کا حکم لگا دیا۔ اور اگر وہ ضعیف نہیں بھی ہے نا، آپ بیان کرتی جائیں ایک ایک حدیث، میں آپ کو ان حدیثوں کو پڑھ کے بھی ثابت کر دوں گی کہ ان میں کہیں جو ہے وہ پردے کا حکم نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بھی حدیث آپ بیان کریں ان میں امہات المومنین کا ہی ذکر ہو رہا ہوگا، کہیں عام عورت، کہیں عام صحابیہ کا ذکر نہیں ہو رہا ہوگا۔ جتنی حدیثیں میں نے اپنے چہرے کے پردے میں بیان کی ہیں ان میں عام عورتوں کا ذکر ہے، اور وہاں پر نبی علیہ السلام خود موجود ہیں، اور وہ عورت کو پردے کا حکم نہیں دے رہے ہیں بلکہ صحابی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ چہرہ اپنا پیچھے موڑیں۔ مطلب جتنا بھی آپ اس میں دیکھ لیں، جنگوں میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ خواتین جاتی تھیں، جنگیں لڑتی تھیں۔ ایک صحابیہ کی نبی علیہ السلام نے تعریف کی کہ وہ اتنی خوبصورتی سے تلوار چلاتے ہوئے نبی علیہ السلام کا دفاع کر رہی تھیں، اور وہ ان کی تعریف کر رہے تھے۔ اور مجھے بتائیں کہ وہ جہاں پر پریکٹس کرتی ہوں گی، جنگی مشقیں جو کروائی جاتی ہیں، تو وہ وہاں پہ برقعے پہن کے چہرہ ڈھانپ کے پریکٹس کرتی ہوں گی، ہاتھ میں دستانے پہن کے پریکٹس کرتی ہوں گی؟ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ یہ مولوی بیٹھ کے بڑے عورتوں کے اگر کوئی حق میں بات کرنے ہی لگیں تو سب سے زیادہ ان صحابیہ جو ہیں ان کا بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک نہیں، کتنی صحابیہ جو غزوات میں انہوں نے حصے لیے ہیں، کتنی صحابیہ جو کہ وہاں پر جو ہے وہ مرم پٹیاں کیا کرتی تھیں زخمیوں کی، تو وہ غزوات میں جاتی تھیں، تلوار تیر چلاتی تھیں، مقابلے کرتی تھیں۔ تو جہاں وہ جنگوں کی پریکٹس کرتی تھیں، جو جنگی مشقیں جو ہوتی تھیں ان کی جو وہ پریکٹس کیا کرتی تھیں، تو کیا وہ برقعے اور حجاب اور جلباب پہن کے کیا کرتی تھیں؟ یہ کوئی عقل میں بھی آنے والی بات ہے؟ قرآن و سنت کو تو ہم بعد میں دیکھیں گے، عقلی تقاضا بھی اس بات کو پورا نہیں کرتا کہ جس حدیث کو آپ خود بیان کر رہے ہیں اس میں سے مطلب تو پہلے بتائیں کہ وہ عورت ایک امیجن کریں کہ اس نے برقع پہنا ہوا ہے، نقاب کیا ہوا ہے، دستانے پہنے ہوئے ہیں، جہاں کہا گیا ہے کہ بھئی گھر کی چار دیواری اس کا جو ہے وہ ہے دائرہ ہے، اور وہ وہاں پر جنگیں لڑ رہی ہے نبی علیہ السلام کا دفاع کرتے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے وہاں اس کو یہ نہیں روکا کہ بی بی تم کدھر ادھر تلوار چلا رہی ہو مردوں کے اندر، جاؤ جا کے گھر میں بیٹھو۔ مسجد عورت جاتی ہے تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ مت روکو۔ یہاں کے مولوی کہتے ہیں کہ عورت مسجد میں نہ گھسنے کیونکہ یہ فتنہ ہے۔ تو پھر جب مسجد میں عورت نہیں پائی جائے گی تو بازاروں میں ہی پائی جائے گی، تو پھر ٹک ٹاک پہ ناشتی مسلم عورت نظر آئے گی، پھر اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ سارا دین ان مردوں نے سنبھالا ہوا ہے، امامت انہوں نے سنبھالی ہوئی ہے، مسجدیں انہوں نے سنبھالی ہوئی ہیں۔ یہ ٹھیکیدار دین کے جو بنے ہوئے ہیں، ان سے کوئی سوال یہ کرے کہ فقیہ امت تو ایک عورت تھی، آپ لوگ تو غسل سے بیٹھے رہتے، اگر ایک عورت تم لوگوں کو آئلی زندگی یا غسل کے یہ طہارت کے معاملات ٹرانسفر نہ کرتی، تو تم لوگ کہتے ہو کہ ایک عورت کا کیا کام ہے دین سمجھائے آ کے یا بات بتائے آ کے؟ سب سے زیادہ روایات ایک عورت کہہ رہی ہیں، اما عائشہ، پھر کہتے ہیں جی وہ تو امت کی ماں تھی۔ ساری بات جو ہے وہ اما عائشہ کو نبی علیہ السلام بتا گئے تھے، تو انہوں نے امت کو ٹرانسفر کرنی تھی، بڑے بڑے صحابہ کی وہ جو ہیں ٹیچر رہ چکی ہیں۔ تو میرا یہاں پہ معصومانہ سوال ایک اٹھتا ہے کہ اما عائشہ جو ہیں نبی علیہ السلام کے دور میں دین سیکھنے کے لیے یا عائلی زندگی سیکھنے کے لیے، مسائل سیکھنے کے لیے، چاہے وہ طہارت و پاکیزگی کے ہوں یا عام ریگولر لائف کے ہوں، تو اس وقت اللہ کے نبی تو کہہ رہے ہیں کہ علم کا جو دروازہ ہے وہ علی ہے، تو علی سے کیوں نہیں سیکھا گیا دین؟
علی جو حضرت علی ہیں ان سے کیوں نہیں دین سیکھا گیا؟ اور پھر میرا ایک اور معصومانہ سوال ہے کہ اس وقت صحابہ اور صحابیات کیا کر رہی تھیں جب نبی علیہ السلام زندہ تھے؟ ان سے کیوں نہیں دین سیکھا؟ سارا دین کہ اللہ کے نبی نے اپنی وائف کو سکھانے کے بعد یہ کہا کہ ہاں یہ اب امت کو سکھائے گی. دین تو سیکھنے کا حکم تھا کہ نبی موجود ہیں ان سے دین نہیں سیکھ رہے. اس وقت صحابہ صحابیات کیا کر رہے تھے؟ دین کیوں نہیں سیکھ رہے تھے نبی علیہ السلام سے؟ یہ کتنا بڑا سوال ہے. تو وہ جو ہے وہ بعد میں یہ ان کو ایک یہ تعویل کر کے یہ بہانہ ڈالتے ہیں کہ جی وہ والے مسائل کسی اور کو نہیں پتا تھے جو عائشہ کو پتا تھے اس لیے وہ آ کے بیان کرتی تھیں. تو اس وقت باقی یہ سب لوگ کیا کر رہے تھے جب نبی علیہ السلام زندہ تھے؟ دین کیوں نہیں سیکھا ان سے؟ اور ان کے جانے کے بعد پھر حضرت علی سے کیوں نہیں سیکھا؟ فقیہ امت حضرت علی کیوں نہیں کہلاتے ہیں جن کو نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں شہر ہوں علم کا اور یہ دروازہ ہے علم کا؟ تو علم کا دروازہ تو علی ہے، تو اما عائشہ کیوں دین سکھا رہی ہیں؟ تو یہاں پر عورت دین سکھانے کے لیے اٹھتی ہے تو اس کے آواز کے پردے کے دھوکے میں لا کے پھر اس کو دبا دیا جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ کہاں سے انہوں نے تہذیب اپنی اٹھائی ہے؟ ایک مسوجنسٹ قسم کی جو ان لوگوں کی سوچ ہے مردوں کی وہ اٹھا کے انہوں نے عورت پہ لگائی. اور پھر جب ایک عورت اپنے حقوق کے لیے بولتی ہے چاہے وہ علم حاصل کرنے کے لیے ہو یا زندگی کے باقی شعبہ جات میں نکلنے کے لیے ہو، تو اس کو جو ہے وہ فیمنزم کا نام دے کر تو اس کو بدنام کر دیا جاتا ہے. یہ حال کیا گیا، اس طرح دین سے متنفر کیا گیا، اس طرح دین سے عورت کو دور کیا گیا. اور عورت کون؟ جس نے اپنی نسل چلانی ہوتی ہے، جس نے امت بنانی ہوتی ہے، وہ عورت. اس کے حق پہ ایسے ڈاکے ڈالے گئے، اس کو دین سے دور کیا گیا اور اپنے پیروں پہ کلہاڑی ماری کہ وہ جو ہے اپنی ہی انہوں نے امت کو نسل کو تباہ کر دیا. کیونکہ ان کی عورت جو دین سے دور ہوگی، مسجدوں کے دروازے جب عورتوں کے لیے بند ہو جائیں گے، ممبروں کے دروازے ممبر جب عورتوں کے لیے تالے لگا دیے جائیں گے، جب جو ہے وہ دین کی بات بتانے کے لیے عورت کی زبان پہ آواز کا پردہ کہہ کے تالے لگا دیے جائیں گے، تو پھر مجھے بتائیں عورت نے کدھر ٹکرے مارنی ہے؟ جا کے جہاں اسلام کا نام آئے گا وہاں عورت کہے گی ہمارا کیا تعلق ہے اس چیز سے. جہاں تبلیغ کا نام آئے گا وہاں عورت کہے گی ہمارے کیا تعلق ہے اس. نکاح جب مرد پڑھائیں گے، کیوں نکاح کیوں نہیں عورت پڑھا سکتی؟ اسلام میں تو کہیں منع نہیں ہے. میں چیلنج کرتی ہوں کوئی آئے اور بتائے کہ نکاح پڑھانا جو ہے وہ عورت نکاح نہیں پڑھا سکتی. میں چیلنج کرتی ہوں کوئی آ کے مجھے ثابت کر کے بتائے کہ امامت جو ہے وہ عورت نہیں کرا سکتی. حالانکہ اللہ کے نبی نے جو ہے وہ ایک خاتون کو امام لگایا تھا. انہوں نے جو ہے وہ کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ امامت کرائیں، اور وہاں کا جو مؤذن تھا وہ ان کے پیچھے نماز پڑھتا تھا. اب یہ کہیں گے کہ وہ تو نماز وہاں پہ مؤذن تو تھا، تو مؤذن کیا وہاں اذان دے کے مسجد نبوی جاتا ہوگا نماز پڑھنے کے لیے؟ یہ حدیث ہے ایک صحابیہ کو انہوں نے عورتوں کی وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جی عورتوں گھر کی مسجد تھی اور وہاں اس صحابیہ کو عورتوں کا امام بنایا تھا، امامت کے لیے کہا تھا. تو وہ جو اذان جو دیتا تھا وہ تو مرد تھا نا، تو وہ نماز کہاں پڑھتا تھا؟ ان سے یہ سوال کریں، کیونکہ امامت تو عورت کروا رہی ہے تو وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی بھاگتا ہوگا. یہ وہ کامن سینس کے کوشچنز ہیں جو آج کی عورت نے، کیونکہ اس نے تو دین سنا نہیں، سمجھا نہیں، پڑھا نہیں، یہ والے سوال اٹھائیں نا آپ، کریں ذرا ان سے. پھر کیوں انہوں نے جو ہے باہر کے ملک میں آپ جا کر دیکھیے کیسے اسلام جو ہے وہ ایسے فٹافٹ پھیل رہا ہے، کیونکہ وہاں عورتوں کی مسجدیں ہیں، وہ امامت کرواتی ہیں، وہ خطبے دیتی ہیں، وہ نکاح پڑھاتی ہیں، وہ تمام تر جو ہیں وہ معاملات جو ہیں وہ سر انجام دیتی ہیں. اور یہاں پہ صرف اور صرف یہ اپنا ان کا دین انہوں نے وہ کہتے ہیں نا اپنی تہذیب کو دین بنا کے پیش کیا ہوا ہے. اور سب سے زیادہ بدنام پھر سب کانٹیننٹل کی عورت ہے. سب سے زیادہ جو غیر اخلاقی شعبوں کے اندر جو عورتیں پائی جاتی ہیں، اخلاقی شعبوں کے اندر بھی پائی جا رہی ہوں تو آپ دیکھ لیں عورتوں کا کیا حال ہے. سب سے زیادہ بدنام جو ہے وہ پاکستانی یا یہ انڈین یا بنگلہ دیش کی یہ سب کانٹیننٹل کی عورت اس لیے کیونکہ یہاں کے بابے بزرگوں نے، جن کو یہ متاخرین کا نام دیتے ہیں، انہوں نے اپنی تہذیب کو جو ہندوستان کے اشرافیہ کا کلچر تھا نا وہ انہوں نے عام عورت کے اوپر لاد دیا.
کہ جی وہ تہذیب کو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پالکی ڈیوڑی میں جاتی تھی، پتھر اس میں رکھے جاتے تھے کہ اس کے وزن کا بھی اندازہ نہ ہو، کپڑے باہر سکنے نہ ڈالیں کہ عورت کے کپڑوں پہ نظر نہ پڑ جائے، بال وہ بنا کے نہ پھینکے کہ کہیں بالوں پہ نظر نہ پڑ جائے۔ یہ قرآن سنت ایسے اس طرح کی باتوں سے بہت آشنا ہے۔ ایسا کوئی پردہ، ایسی کوئی بات جو ہے وہ نہ نبی کے دور میں تھی، نہ نبی کے دین میں تھی، نہ نبی پہ جو قرآن اترا اس میں تھی۔ تو یہ ایک آپ کی چھوٹی سی، یعنی آپ کی نے جو ایک وائس نوٹ کیا 12 سیکنڈ کا، اس کا میں نے آپ کو ڈیٹیل میں 25 منٹ میں جواب دیا ہے، بڑا شارٹ کر کے، کہ یہ اصل کہانی یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دیں۔ اور دوسرا یہ کہ ایک حدیث ہے مسلم کی 7020، اس میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پر تہمت کا واقعہ کوٹ کیا گیا ہے، تو اس میں سے میں چند لائنز جو کہ مجھے جن پوائنٹس کو میں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں وہ پڑھوں گی۔ صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ نے رات کے وقت لشکر کے پیچھے قیام کیا تھا۔ وہ رات کے آخری حصے میں روانہ ہوئے اور صبح کے وقت میری منزل کے پاس آئے تو انہیں کسی سوئے ہوئے انسان کا سایہ سا نظر آیا۔ وہ میرے قریب آئے تو مجھے دیکھ کر پہچان لیا۔ انہوں نے مجھ پہ حجاب فرض ہونے سے پہلے مجھے دیکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھیں، حجاب فرض ہونے سے پہلے، حجاب کی ٹرم تو آ گئی۔ انہوں نے مجھے پہچاننے کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو میں جاگ گئی۔ میں نے اپنے پردے کی چادر سے اپنا چہرہ ڈھانک لیا۔ تو اس حدیث میں بھی یہ اصطلاح یوز ہوئی ہے، یہ ٹرم یوز ہوئی ہے۔ اس سے تو یہی ظاہر ہے نا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی پہلے پردہ نہیں کر رہی تھی چہرے کا، اور اس کے بعد جب یہ آیات نازل ہو گئی ہیں تو انہوں نے شروع کر دیا۔ تو اس حدیث کے بارے میں بھی ذرا مجھے بتائیے۔ اس کا جواب تو میں نے دے دیا نا، کہ جتنی بھی پردے سے متعلق احادیث کا آپ مطالعہ کریں گے نا، قرآن میں نہیں ہے کہیں حکم، احادیث کا آپ جہاں پر بھی مطالعہ کریں گے ان پہ تو ضعیف کا حکم ہے۔ پہلی بات، اگر آپ مان بھی لیں، ابھی میں نے آپ کو بولا، میں نے اس وائس نوٹ میں یہ بیان کر دی بات، کہ اگر فور دا سیک آف آرگومنٹ اس کو صحیح بھی مان لیا جاتا ہے، تو پھر بھی یہ ام المومنین ہے نا جو بیان کر رہی ہیں۔ اگر کوئی صحابیہ ہوتی کہ بھئی میرا چہرہ ایسے تھا تو نبی گزرے، یا میرا چہرہ کھلا تھا کوئی صحابہ گزرے تو میں نے ایسے ڈھانپ لیا چہرہ، یا انہوں نے مجھے پہچان لیا، تو پھر تو میں کہتی ہاں یہ تو بات ہے کرنے والی۔ ضعیف حدیث بھی اگر ہوتی نا، پھر بھی میں ایک بار کانشیس ضرور ہوتی کہ نہیں، مجھے اس کے اوپر دوبارہ تحقیق کرنی ہے، ایک بات تو نکل آئی کہیں نہ کہیں سے۔ ام المومنین کا ذکر ہو رہا ہے نا، اگر فور دا سیک آف آرگومنٹ یہ والی حدیث کو صحیح مان بھی لیا جائے تو ذکر ام المومنین کا ہے، ان کے ساتھ خاص احکام جو ہیں وہ نازل کیے گئے تھے، ان کا دائرہ ان کا گھر تھا، وہ اپنا نکاح دوسرا بعد میں نہیں کر سکتی تھی نبی کے بعد، ان کا وظیفہ وہ لگایا گیا تھا، بیت المال میں سے حصہ لگایا گیا تھا، ان کو جو ہے وہ پردے کی اوڑ میں سے بات کرنے کا حکم تھا، ان کے لیے جو احکام خاص تھے وہ عام عورت کے لیے نہیں تھے۔ اس کا ثبوت اللہ خود بتا رہے ہیں، اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی عورتوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں۔ تو مجھے بتائیے اس کے بعد بھی کوئی بات رہ جاتی ہے؟ اگر ہم فار دا سیک آف آرگومنٹ اس حدیث کو، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں حدیث کو کبھی حجت نہیں بناتی، کبھی استدلال نہیں کرتی، کیونکہ یہ راویوں کا بیان ہوتا ہے۔ یہ اما عائشہ روایت کر رہی ہیں تو اس کے آگے آپ سند پہنچائیں نا اما عائشہ تک۔ اگر یہ اما عائشہ بیان کر رہی ہیں تو روایت کون کر رہا ہے، اس کو ابھی آپ یہاں سے لے کے، ابھی جہاں سے آپ نے یہ بات جس کتاب سے پڑھی ہے، وہ امام سے لے کے پیچھے تک سند پہنچائیں۔ پہلے حدیث سند چیک کی جاتی ہے، اس کا متن چیک کیا جاتا ہے، کہیں تعارض تو نہیں، پھر اس کے بعد میں اس کا استدلال قرآن بھی کیا جاتا ہے۔ بہت سے پروسیس ہوتے ہیں جہاں سے جو ہے وہ حدیث گزرنی ہوتی ہے، کوئی بیچ میں راوی جو مجہول تو نہیں ہے، کہیں پر رابطہ تو منقطع نہیں ہوا، کہیں پر جو ہے وہ کذاب راوی تو نہیں، بہت سی چیزیں اس میں دیکھی جاتی ہیں، تب جا کے وہ کئی مراحل سے گزر کے جو ہے وہ سند، وہ حدیث جو ہے وہ پاس کی جاتی ہے، اور پھر اس کو پرکھا قرآن پر ہی جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم حدیث کو حجت بنائیں گے، قرآن کو پیچھے چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن سے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ جو خاص حکم امہات المومنین کے لیے تھے وہ عام عورتوں کے لیے نہیں تھے، اور اس کا ثبوت اللہ خود فرما رہے کہ نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔
تم نکاح نہیں کرو گی، تم گھر کی چار دیواری میں رہو گی، تم پردے کی اوڑ میں بات کرو گی، تم نرم لہجے سے بات نہیں کرو گی، تم جو ہے وہ تمہارے بیت المال سے جو ہے وہ حصہ لگایا جائے گا، تم جو اجر کرو گی تو دوہرا، تم سب کام اچھا کرو گی تو دوہرا اجر ہے، اگر تم کوئی گناہ کرو گی تو دوہرا عذاب ہے۔ یہ تمام معاملات نبی کی بیویوں کے لیے خاص طور پر اللہ کے نبی کو بھی پابند کیا گیا کہ اب آپ اور کوئی نکاح نہیں کر سکتے ہیں، اب یہی آپ کی دنیا آخرت میں بیویاں ہیں۔ اس کے حوالے سے یہ ہے قرآن کا مفہوم، یہ ہے فہم دین کا، یہ تعلیمات ہیں۔ تو یہ اگر آپ اس کو، میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ اس کو مان بھی لیں، اس کو صحیح مان بھی لیں، تو بھی اس کو اگر آپ چیک کریں تو یہ امہات المومنین سے نکلیں گی۔ اور بھی جتنی بھی یہ جو پردے کے حوالے سے حدیثیں بیان کی جاتی ہیں نا، یہ جو دلائل دیتے ہیں پردے کے قائل لوگ، وہ تمام امہات المومنین کے لیے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری آئیڈیل ہیں، تو اس پہ میں بات ختم کر چکی ہوں کہ اگر وہ آئیڈیل ہیں تو ہم کرتے ہیں وہ والا پردہ، بٹھائیں ہمیں اور گورنمنٹ سے پھر ہمارا خرچہ لگوا کے تمام عورتوں کو دیں۔ پھر اس کے بعد ہم مرنے کے بعد، خامن کے مرنے کے بعد نکاح بھی پھر نہیں کریں گے۔ دوسرا، اگر کوئی عورت اپنی تہذیب کے حوالے سے اپنی مرضی سے کچھ کرنا چاہے تو وہ ایک الگ بات ہے، مگر کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی عالم بیٹھ کے یہ والا دین عام عورت پہ لگائے گا تو وہ شریعت سازی کرے گا، عام عورت ثواب کی نیت سے یہ کام کرے گی تو وہ بدعت کرے گی۔ اس کے علاوہ میں اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کر سکتی۔ یہ میری مطلب اس کے حوالے سے میری مکمل جو تحقیق ہے وہ یہ، اور میں اس کے اوپر مطمئن ہوں اور میں دلائل دے رہی ہوں۔ اگر میں نے آپ کو بولا نا کہ آپ لے کے آئیے کوئی بھی ثبوت، کوئی بھی دلائل قائل کیجئے کہ جناب یہ والی بات تو ایسے ہے، میں نے کہہ دیا کہ اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ صحیح حدیث بھی ہو تو ہم اس کو، یہ والے جو ورڈز آپ لے رہی ہیں کہ انہوں نے حجاب سے پہلے مجھے، پھر میں نے چہرہ ڈھانپ لیا، تو ام المومنین ہے نا اما عائشہ، عام صحابیہ تو یہ بات نہیں کر رہی ہیں نا۔ تو اگر یہ اس کی سند، اس کا متن، اس کے تمام مفہوم وغیرہ، یہ حدیث ہر طرح کے مراحل سے گزر کے صحیح پاس بھی ہو جائے، پھر اس کو بھی ہم قرآن سے اس کا کو پرکھیں اور ہر طرح سے جو ہے وہ یہ ثابت بھی ہو جائے کہ ہاں یہاں پر انہوں نے چہرے کا پردہ کیا، تو بتائیے مجھے کہ کہاں یہاں سے پردہ ثابت ہو گیا۔ اگر کوئی کہے کہ یہ اما عائشہ کی سنت تھی تو میں بھی یہ کروں گی، تو آپ اس کو بدعت نہیں کہہ سکتی، کیونکہ ایک بار جو عمل کر دیا نبی نے یا ام المومنین نے وہ تو سنت بن گیا، تو یہ ہمارا ثواب ہے۔ تو ان کا تو ام المومنین کی سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ وہ خاوند کے مرنے کے بعد نکاح نہیں کریں گی، تو پھر وہ سنت پہ ہم عمل کیوں نہیں کرتے ہیں ثواب کی نیت سے؟ وہاں پر کہتے ہیں یہ حکم تو ان کے لیے خاص تھا۔ تو یہ والا معاملہ ہے، جو اس کا جواب کسی کے پاس ہو تو آ جائے، فی الحال تو مجھے نہیں مل رہا ہے۔ میں تو جاننے کی کوشش کر رہی ہوں اور میں چاہ رہی ہوں کہ کوئی میری اصلاح کر دے اس کے حوالے سے، بٹ جو بات آپ نے پوچھی ہے وہ یہی ہے میرے علم کے مطابق۔